بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد باب سور الحرہ، یہ باب ہے بلی کے جھوٹے کے بارے میں، یعنی ما حکمہ فی الطہارۃ والنجاسہ، طہارت اور نجاست میں سور حرہ کا کیا حکم ہے۔ سور حرہ کے بارے میں احادیث متعارض ہے۔ بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ سور حرہ پاک ہے، اور بعض روایات سے اس کی نجاست کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ نجس ہے۔ احادیث میں تعارض ہے، تو احادیث کی تعارض کی وجہ سے ائمہ میں بھی اختلاف آ گیا۔ جمہور اور امام ابو یوسف، جمہور سے مراد امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ سور الحرہ طاہر ہے، اور حضرات طرفین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ طاہر مکروہ ہے، طاہر بھی ہے مکروہ بھی ہے، نجاست کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ جمہور طہارت کے قائل ہیں، اور احناف طہارت کے ساتھ ساتھ کراہت کے بھی قائل ہیں۔ اب کراہت میں دو اقوال ہیں، مکروہ تحریمی ہے یا مکروہ تنزیہی ہے، تو اس میں دو اقوال ہیں احناف کے۔ ہدایہ میں ہے کہ اگر گوشت کو دیکھا جائے، گوشت کا لحاظ کیا جائے بلی کے گوشت کا، تو بلی کا گوشت چونکہ حرام ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا جھوٹا مکروہ تحریمی ہو۔ لیکن اگر اس بات کو دیکھا جائے کہ وہ نجاسات سے اپنے آپ کو نہیں بچاتی، نجاسات سے نہیں بچتی، تو اگر اس کو دیکھ لیا جائے تو پھر بلی کا جھوٹا وہ مکروہ تنزیہی ہو جائے گا۔ جمہور کی دلیل یہاں پر آ رہی ہے، حضرت قبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سور حرہ وہ پاک ہے۔ وہ آپ کتاب میں پڑھ لیں گے، لیکن احناف نے یعنی امام صاحب اور امام محمد رحمہ اللہ نے جن روایات سے استدلال کیا ہے کراہت پر، تو ان میں سے ایک روایت ترمذی شریف میں آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یغسل الاناء اذا ولغ فیہ الکلب 7 مرات اولاہن او اخراہن بالتراب۔ برتن کو دھویا جائے گا جب اس میں کتا منہ ڈالے 7 مرتبہ، ان 7 میں سے پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ دھویا جائے گا مٹی کے ساتھ، جیسے کہ کل بھی روایت گزر گئی۔ وَإِذَا وَلَغَتْ فِيهِ الْحِرَّةُ غُسِلَ مَرَّةً، وَإِذَا وَلَغَتْ فِيهِ الْحِرَّةُ غُسِلَ مَرَّةً، اور جب بلی اس میں منہ ڈالے تو اس کو ایک مرتبہ دھویا جائے گا۔ اسی طرح ایک روایت دارقطنی میں بھی آئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موقوف روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سور حرہ کے بارے میں فرماتے ہیں، یحرق ویغسل الاناء مرۃ او مرتین، جس برتن میں بلی منہ ڈالے پانی پی لے تو اس برتن کے جو مصروف ہے پانی ہے یا جو کچھ بھی ہے اس کو گرایا جائے گا، اور برتن کو 1 یا 2 مرتبہ دھویا جائے گا۔ اسی طرح تیسری روایت وہ بھی دارقطنی میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طہور الاناء اذا ولغ فیہ الکلب یغسل 7 مرات الاولی بالتراب۔ یہ تو کتے کے بارے میں تھا۔ بلی کے بارے میں فرماتے ہیں، والحر مرۃ او مرتین، اگر بلی منہ ڈالے برتن میں تو اس کو دھویا جائے گا 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ۔ تو
ان روایت کی اور ایک حدیث کل بھی گزر گئی تھی، حدیث نمبر 72، اس کے آخر میں بھی وَإِذَا وَلَغَ الْحِرُّ غُسِلَ مَرَّةً، یہ گزر چکی تھی کل۔ تو ان روایت کی بنا پر حضرت طرفین فرماتے ہیں کہ اگرچہ ابو داود کی جو روایات ہیں، حضرت کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، تو یہ روایتوں سورہ ہیرا کی طہارت پر دلالت کر رہی ہیں، لیکن ان میں کراہت کی نفی نہیں ہے۔ حضرت کبشہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات میں کراہت کی نفی نہیں ہے، طہارت کی تصریح تو ہے لیکن کراہت کی نفی نہیں ہے۔ تو ہماری ذکر کردہ روایت سے کراہت تو کم از کم ثابت ہو ہی جائے گی، اور ہماری روایت کی روشنی میں ان ابو داود کی روایت کی توجیہ یہ کی جا سکتی ہے کہ جس برتن میں بلی منہ ڈالے تو اس پر طہارت کا بھی حکم لگایا جائے گا اور کراہت کا بھی حکم لگایا جائے گا۔ اس طرح جمع بین الروایات، جیسا کہ احناف کا عام طور پر طریقہ ہے، جمع بین الروایات پر عمل ہو جائے گا۔ احناف نے جمع بین الروایات کا یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ ترجمۃ الباب کی جو روایات ہیں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بلی کا جوتا نجس نہیں ہے بلکہ پاک ہے، لیکن ان روایات کے اشارۃ النص سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اصل کے لحاظ سے تو سنور وہ سبو ہے، درندہ ہے، جیسے کہ ایک روایت میں بھی آتا ہے الحر سبعن، تو اصل کے اعتبار سے وہ درندہ ہے، لیکن ایک حرج کی وجہ سے اور ایک ضرورت کی وجہ سے اس کے سور کو طاہر قرار دیا گیا ہے۔ وہ حرج اور ضرورت کیا ہے؟ انہا من الطوافین علیکم والطوافات، جیسے کہ ان احادیث ابو داود کی روایات میں بھی ہیں۔ تو اصل کے اعتبار سے بلی سبو ہے اور اس پر سبو کا حکم لگنا چاہیے، لیکن ہم سبو کا حکم جاری نہیں کر سکتے، سبو کا حکم نہیں لگا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت آپ حضرات کے سامنے آ گئی۔ اب ہم یہ کیا کرتے ہیں؟ جمع بین روایت کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ تو جمع بین روایت کا طریقہ اگر اختیار کر لیا جائے تو اس طرح دونوں قسم کی روایت پر عمل ہو جاتا ہے، یعنی گنجائش بھی ہے کہ سور الحرہ کو استعمال کیا جائے، لیکن مائع خالص کی موجودگی میں سور ہرہ سے احتراز کرنا اولا اور افضل ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ حضرات ایک حدیث پڑھ چکے ہیں، ہم نے یہ ہدایہ کے حوالے سے یہ بیان کر دیا کہ اگر اس بات کو دیکھا جائے کہ اگر گوشت کا لحاظ کیا جائے تو گوشت چونکہ اس کا حرام ہے، لہٰذا اس کا جوتا مکروہ تحریمی ہونا چاہیے، اور اگر اس بات کو دیکھا جائے کہ وہ نجاست سے نہیں بچتی تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا سور جو ہے نا وہ مکروہ تنزیہ ہونا چاہیے۔ آپ حضرات ایک حدیث پڑھ چکے ہیں، حدیث المستيقظ من منامه اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسله 3 مرات او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ تو یہاں پر تیقن نجاست نہیں ہے کہ مستيقظ کے ہاتھ پر ضرور بھی ضرور گندگی لگی ہوئی ہوگی، یہ اس کا یقین نہیں ہے بلکہ توہم ہے، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرما رہے ہیں کہ آپ 3 مرتبہ ہاتھ دھو لیں۔ تو یہی بات ہم سورہ ہرہ میں بھی کرتے ہیں کہ سورہ ہرہ میں اگرچہ اس کا منہ ملوث نہیں ہوئے ہیں نجاست اور گندگی کے ساتھ، لیکن پھر بھی ہم یہ کہیں گے، ہم یہ تصور کریں گے کہ اس کا منہ نجس ہے، یقین نہیں ہے، اس وجہ سے ہم مکروہ تحریمی یا نجاست کا حکم نہیں لگاتے کہ یقین نہیں ہے، لیکن توہم ہے، تو اس توہم نجاست کی وجہ سے ہم نے اس کی جوتے پر کراہت تنزیہی کا حکم لگا دیا۔ ٹھیک ہے، تو طاہر بھی ہے اور مکروہ بھی ہے۔
اس طرح جمع بین روایت آ جائے گا، دونوں قسم کی روایات پر عمل ہو جائے گا۔ حدیث پڑھیے۔ قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رافعة عن كشفة بنت كعب بنت مالك رضي الله عنه عن كبشة بنت كعب بن مالك رضي الله عنه وكانت تحته ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت منه فأسعى لها بسند متصل منا إلى الإمام أبي داود رحمه الله تعالى أنه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك رضي الله تعالى عنها وعنهم وكانت تحت ابن أبي قتادة۔ حضرت کبشہ بنت کعب بن مالک روایت کرتی ہیں اور یہ کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحت ابن ابی قتادہ، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہو تھی، یعنی کانت فی نکاح ابن ابی قتادہ، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کی نکاح میں تھی۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ ان ابا قتادہ دخل، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فسکبت لہ وضوءا، دخل کے بعد اگر آپ مقدر کر دیں علیہ، دخل علیہ، تو پھر آگے والی فسکبت لہ، سکبت متکلم کی صیغے کے ساتھ ہوگا، اور اگر دخل کے بعد آپ علیہ کو مقدر مان لیں، ان ابا قتادہ دخل علیہ، تو پھر فسکبت لہ وضوءا، سکبت ہو جائے گا۔ اگر دخل کے بعد علیہ کو مقدر مان لیں، اگر دخل کے بعد علیہ کو مقدر مان لیں تو فسکبت لہ وضوءا متکلم کی صیغے کے ساتھ ہو جائے گا، اور اگر دخل کے بعد علیہ مقدر مان لیں ان ابا قتادہ دخل علیہ فسکبت لہ وضوءا، غائب کی صیغے کے ساتھ ہو جائے گا۔ میں نے فسکبت لہ وضوءا، میں نے اس پر وضو کرتے ہوئے میں ان پر پانی ڈال رہی تھی، وہ جب وضو کر رہے تھے میں ان پر پانی ڈال رہی تھی، یعنی وضو کروا رہی تھی، وضو کر رہے تھے اور میں پانی ڈال رہی تھی۔ فجاءت ہرۃ، ایک بلی آئی، فشربت منہ، اس برتن میں سے پانی پیا، پانی پینے کا ارادہ کیا، پانی پینا چاہا، فاصغى لها الاناء، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امال الاناء للہرہ، پانی برتن کو جھکا دیا بلی کے لیے تاکہ وہ سہولت اور آسانی کے ساتھ پانی پی لے، حتی شربت، یہاں تک کہ بلی نے خوب سیر ہو کر سہولت کے ساتھ پانی پی لیا۔ قالت کبشتو، حضرت کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فرآنی انظر الیہ، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے دیکھا اس حال میں کہ انظر الی فیلہ، متعجبۃ لفیلہ، کہ میں ان کے اس فعل کی طرف دیکھ رہی ہوں، تعجب کی حالت میں ان کے اس فعل کو دیکھ رہی ہوں۔ فقال، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اتعجبین یا ابنۃ اخی، اے بھتیجی کیا آپ کو میرے اس فعل سے تعجب ہو رہا ہے، آپ کو حیرانگی ہو رہی ہے؟ فقلت نعم، میں نے کہا کہ جی ہاں۔ اس میں ادب ہے کہ بڑے پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، بڑے کے کسی کام پر نکر نہیں کرنی چاہیے، اعتراض نہیں کرنی چاہیے جب تک اس سے کوئی وضاحت طلب نہ کی ہو، یا نہیں جب تک اس نے کوئی وضاحت نہ کی ہو۔ فقلت نعم، میں نے کہا کہ جی ہاں مجھے تو بڑا تعجب ہو رہا ہے۔ فقال،
تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لیست بنجس، یہ بلی جو ہے وہ نجس نہیں ہے۔ نجس مصدر ہے، اور یستوی فیہ المذکر والمؤنث، اس میں مذکر اور مؤنث برابر ہیں۔ تو ہرہ یہ مؤنث ہے لیکن اس کے لیے نجس کا لفظ آیا ہے، تو نجس کا لفظ یہ مذکر اور مؤنث تمام میں برابر ہے۔ انہا لیست بنجس، انہا لیس بذات نجاست، اس لیے کہ پھر حمل درست نہیں ہوگا، اگر ذات کا لفظ مقدر نہ مان لیا جائے تو پھر حمل درست ہو۔ انما المشرکون نجس، وہ جو قرآن میں ہے وہ زید عدل کے کبیر میں سے ہے، انما المشرکون نجس وہ زید عدل کے کبیر میں سے ہے۔ یہاں پر آپ یوں کہیں انہا لیست بذات نجسین یا بذات نجاستین، یوں کہیں انہا لیست بذات نجاستین، اور اگر نجس پڑھیں پھر صفت کا صیغہ ہو جائے گا، پھر مقدر ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہا لیست بنجسین، پھر مقدر ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہا من الطوافین علیکم والطوافات، یہ والا جملہ انہا من الطوافین علیکم والطوافات، یہ والا جملہ مستانفہ ہے اور تعلیل کے معنی میں ہے، یعنی اس طرح عبارت ہو جائے گی انہا لیست بنجس لانہا من الطوافین علیکم والطوافات، وہ آپ پر بار بار آتے ہیں۔ قرآن مجید میں غلاموں کے بارے میں ہے نا طوافون علیکم بعضکم، طوافون علیکم بعضکم علی بعض، اس طرح ہے۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، اس طرح ہے، یہ غلام و ممالک کے بارے میں آیا ہے۔ تو بلی کو ممالک کے ساتھ تشبیہ دی ہے، جس طرح وہ انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور بار گھر میں آتے جاتے رہتے ہیں، اسی طرح یہ بلی بھی انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، بار بار آتی جاتی رہتے ہیں۔ اس کو روکنا، ممالک کو تو پھر آپ روک بھی سکتے ہیں، لیکن بلی کو کس طرح روکیں گے؟ بلی کو کس طرح منع کریں گے؟ غلاموں کو تو منع کر سکتے ہیں، لیکن بلی کو کس طرح؟ تو بلی میں ضرورت زیادہ ہے۔ جس طرح غلام اور ممالک کی انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، بار بار گھر میں آتے جاتے رہتے ہیں، اسی طرح یہ بلی بھی انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ چوہے اور کیڑے مکوڑے وغیرہ اس کو کھاتے ہیں اور گھر کو اس سے صاف کرتے ہیں۔ ایک تو اس بات میں تشبیہ دی، دوسرے اس بات میں تشبیہ دی کہ جس طرح مواسات ممالک کے ساتھ، جس طرح ممالک کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ باعث ثواب ہے، اسی طرح بلی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا یہ بھی باعث ثواب ہے۔ تو ان باتوں میں ممالک کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ تو انہا من الطوافین علیکم والطوافات، یہ کثرت سے آتے جاتے رہتے ہیں، اور کثرت طواف موجب یسر ہے، کثرت طواف موجب یسر ہے اور موجب دفع حرج ہے۔ تو دفع حرج کے لیے ممالک میں استئذان کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا دفع حرج کے لیے ان بلی کی جوٹے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، دفع حرج کے لیے۔ ایک ہی روایت ہو گئی۔ دوسری روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، پھر اس کے جوابات یا توجیحات جو کچھ بھی ہیں وہ عرض کریں گے انشاءاللہ۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن داود بن صالح بن دينار التمار عن أمه أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة رضي الله تعالى عنها۔ حضرت داود بن صالح بن دینار التمار، ان کی والدہ محترمہ، وہ فرماتے ہیں کہ ان مولاتہا، ان مولات امہ، مولات سے مراد یہاں پر موتقہ ہے، جس نے حضرت داؤد رحمہ اللہ کی امی کو کیا کیا تھا؟ آزاد کیا تھا، وہ مراد ہے۔ تو حضرت داؤد کی ماں کی موتقہ نے حضرت داؤد کی ماں کو بھیجا بہریستن، ایک قسم کا ہریسہ، ایک قسم کا حلوے کو کہا جاتا ہے، جو اناج سے اور گوشت سے بنایا جاتا تھا۔ اناج کو خوب کوٹ کر نرم کر دیا جاتا تھا، پھر اس گوشت کے ساتھ مل کر پکایا جاتا تھا، تو اس کو ہریسہ کہا جاتا ہے۔ الی عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، فوجدتها تصلی، حضرت داؤد رحمہ اللہ کی ماں وہ فرماتی ہے کہ میں نے انہیں پایا اس حال میں کہ وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ فاشارت الی ان زائیہا،
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے دوران مجھے اشارہ کیا کہ رکھ لو. ان کیا ہے؟ ان کیا ہے؟ ان احمد علی، ان کیا ہے؟ کس کو نسب دیا ہے؟ ان مفسرہ ہے. ان کیا ہے؟ مفسرہ ہے، تفسیریہ ہے. اشارہ کس بات کا کیا؟ اشارہ اس بات کیا کہ رکھ لو، اس حلوے کو رکھ لو. ٹھیک ہے، یہ ان تفسیریہ ہے، یا یوں کہیں کہ ان مصدریہ ہے. فاشارت الی بوضع الحریسہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے حریسہ رکھنے کا اشارہ کیا. فجاءت حرۃ، ایک بلی آئی، فاکلت منہا، اس حریسہ میں سے کھایا. فلما انصرفت، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پھیرا. فلما انصرفت عائشہ من صلاتها، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پھیرا، نماز سے فارغ ہو گئی. اکلت من حیث اکلت الحرۃ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حلوہ کھانا شروع کیا اس جگہ سے جہاں حیث مکانیہ ہے. فاکلت من محل اکل الحرہ، جہاں سے بلی نے کھایا تھا وہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا شروع کیا. فقالت، پھر فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد، یہ ایک سوال مقدرہ کے، یہ سوال مقدرہ حضرت داؤد کی ماں نے اگر سوال کیا ہو تو پھر سوال مصرحہ کے جواب میں ہوگا، اور اگر انہوں نے سوال نہ کیا ہو تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے جواب دیا ہو تو یہ سوال مقدرہ کا جواب ہوگا. سوال یہ ہے کہ یہاں تو بلی نے کھایا، اور بلی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الحر سبع، یہ تو درندہ ہے، اور درندوں کا جوٹا تو ناپاک ہوتا ہے. تو اس سوال کا جواب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دے رہی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہا لیست بنجس، انہا لیست بذات نجاست، اور اگر جیم بکسر الجیم پڑھو پھر کوئی طویل مویل کی ضرورت نہیں ہے، یہ نجس نہیں ہے. انما ہی من الطوافین علیکم، بے شک یہ آپ پر کثرت کے ساتھ طواف کرنے والی ہیں، کثرت کے ساتھ آنے جانے والی ہیں. وقد رأیت رسول اللہ، اب اپنی طرف سے کہہ رہی ہیں، وقد رأیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وہ ختم ہو گیا، اب وہ خود فرماتی ہیں اپنی طرف سے. وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بفضلها، اور تحقیق میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یتوضأ بفضل الحرہ، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلی کے باقی ماندہ یعنی جھوٹے سے وہ وضو فرما رہے تھے، رخصت پر عمل کرنا، عملا بالرخصت، رخصت پر عمل کرتے ہوئے. یہ روایت آ گئی، حضرت کبشہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت آ گئی. لیکن اس بارے میں احناف کہتے ہیں کہ یہ روایت کمزور ہے. جو روایت ہم نے ترمذی اور دارقطنی کے حوالے سے بیان کر دی ان کے مقابلے میں یہ روایت کمزور ہے. کیوں؟ اس لیے کبشہ مجہولہ ہے. کبشہ کیا ہے؟ مجہول ہے. اسی طرح داؤد کی ماں جن کو ان کے موت کا نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا تھا حلوہ دے کر، وہ بھی مجہولہ ہے. تو یہ دونوں ان دونوں میں جہالت ہے. تو ان دونوں راویوں کی جہالت کی وجہ سے یہ روایت کمزور ہو گئی، اور ان روایت کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو ان بلی کی جوٹی کی کراہت پر دلالت کر رہی ہیں ترمذی اور دارقطنی کے حوالے سے جو آپ حضرات نے حدیثیں سن لی. بہرحال احناف نے جمع بین روایت پر عمل کیا ہے، تو طاہر بھی کہا ہے اور مکروہ بھی کہا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اگر خالص پانی موجود ہو تو خالص پانی کے موجودگی میں اس کی جوٹے سے وضو نہیں کرنا چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے چلیں، باب چلیں پڑھیں. باب الوضوء بفضل طہور المرأة، باب الوضوء بفضل طہور المرأة، عورت نے غسل کیا ہو یا وضو کیا ہے اور اس سے جو پانی بچ گیا ہے، جو پانی رہ گیا ہے، اس کا استعمال مرد کے لیے جائز ہے یا نہیں. تو اس میں دو مذاہب ہیں. ایک مذہب جمہور کا،
اور یہ باب جمہور کے لیے قائم کیا گیا ہے. اور دوسرا مذہب ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا، اور باب النہی عن ذالک جو دوسرے نمبر پر باب آ رہا ہے یہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ان کے لیے قائم کیا ہے. 3 صورتیں بنتی ہیں. عورت نے وضو کر لیا یا غسل کر لیا، اس سے جو پانی بچ گیا اس کا استعمال مرد کے لیے، یہ ایک صورت ہو گئی. دوسری صورت اس کے بالعکس ہے کہ مرد نے وضو کر لیا یا غسل کر لیا اور جو پانی بچ گیا، میں مستعمل کی بات نہیں کر رہا، جو لوٹے میں بچ گیا، جو بالٹی میں بچ گیا، جو برتن میں بچ گیا، بچا ہوا پانی، ما بقیہ پانی، اس کی بات کر رہا ہوں. مرد نے استعمال کر لیا، اب عورت آ رہی ہے، عورت استعمال کر رہی ہے، یہ دوسری صورت ہو گئی. تیسری صورت یہ ہے کہ تعاقباً استعمال نہیں ہے بلکہ مان استعمال ہے، ایک ساتھ استعمال کر رہے ہیں مرد اور عورت. تو یہ 3 صورتیں ہو گئی. اب 2 صورتوں میں تو جمہور کا اتفاق ہے، ائمہ ثلاثہ اور حنابلہ ان کا اتفاق ہے کہ ما بقیہ پانی کا استعمال یہ جائز ہے. کون سی 2 صورتیں ہیں؟ ایک ہے مان استعمال کر رہے ہوں، اس میں اتفاق ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ مرد نے پانی استعمال کر لیا، اب عورت آ رہی ہے، ما بقیہ پانی کو استعمال کر رہی ہے، تو ان 2 صورتوں میں اتفاق ہے کہ استعمال کر سکتی ہے. لیکن اگر عورت نے پانی استعمال کیا ہو وضو کے لیے یا غسل کے لیے، تو اس کے ما بقیہ کے ساتھ مرد وضو یا غسل کر سکتے ہیں یا نہیں، تو اس میں اختلاف ہے. جمہور فرماتے ہیں کہ استعمال کر سکتا ہے، اور حنابلہ کہتے ہیں کہ استعمال نہیں کر سکتا. بنارس خان کیا کر رہے ہو؟ پین رکھ لو ادھر، پین ادھر رکھ لو، پھر پوچھو. ہاں برتن درمیان میں پڑا ہوا ہے بیچ میں، اور مرد اور عورت دونوں اس سے وضو کر رہے ہیں یا غسل کر رہے ہیں، تو یہ معیت والی صورت ہے، مقارنت والی صورت ہے، مقارنت زمانیہ والی صورت ہے. مقارنت زمانیہ والی صورت میں اتفاق ہے کہ استعمال کر سکتے ہیں، مرد بھی استعمال کر سکتے ہیں، عورت بھی استعمال. اس پر آگے بات انشاءاللہ آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو صرف ایک صورت میں اختلاف ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ پہلے عورت نے پانی استعمال کر لیا غسل یا وضو کے لیے، اب مرد استعمال کر رہا ہے، تو جمہور کے نزدیک جائز ہے، حنابلہ کے نزدیک جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی. اب دلائل کیا ہیں؟ ائمہ ثلاثہ کے دلائل آپ پہلے سن لیجئے. امام صاحب، امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ. ایک دلیل ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو پیچھے بھی گزر چکے ہیں. كنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد من الجنابہ. ایک یہ روایت ہے کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے جنابت کا غسل کیا کرتے تھے. دوسری روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، كنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد تختلف ایدینا فیہ من الجنابہ. یہ غسل بھی جنابت کا ہے. ہمارے ہاتھ مختلف، یعنی کبھی وہ استعمال کرتے، کبھی میں استعمال، برتن درمیان میں پڑا ہوا تھا، پہلے کبھی وہ اختراف فرماتے، کبھی میں اختراف کرتی. تیسری روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، حدیث نمبر 68، باب الماء لا یجنب. اس میں جو روایت آئی ہے یہ بھی ائمہ ثلاثہ کا مستدل ہے. امام احمد، وہ پھر آپ دیکھ لیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی دلیل حضرت الحکم بن عمر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. الحکم بن عمر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یتوضأ الرجل بفضل طہور المرأة. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس بات سے کہ مرد وہ عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرے. مرد کو منع فرمایا کہ وہ عورت کے بچے ہوئے پانی سے
وضو کر لیے، وہ اختلافی صورت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا جواب جمہور کی طرف سے یہ ہے، علامہ شوکانی رحمہ اللہ نیل الاوطار میں فرماتے ہیں کہ اجازت والی روایات یہ سنداً زیادہ صحیح ہے، لہٰذا اجازت والی روایت کا اعتبار کیا جائے گا، اور اجازت کے مقابلے میں ممانعت کی جو روایت ہے تو امام نووی رحمہ اللہ نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ ایک یہ جواب دیا ہے۔ دوسرا جواب بعض حضرات نے یہ دیا ہے کہ ممانعت اور نہیں والی روایت وہ منسوخ ہیں، اور اجازت اور رخصت والی روایت وہ ناسخ ہیں۔ کتاب ہے اس کے پاس؟ کتاب ہے؟ اپنی کتاب، اپنی کتاب کون سی ہے آپ کی؟ تیسرا جواب، یہ آپ کی اپنی کتاب ہے؟ تیسرا جواب حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اور امام نووی رحمہ اللہ نے دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں کی روایت ممانعت کی روایت وہ کراہت تنزیہ پر محمول ہے، اور اجازت والی روایت وہ رخصت اور اجازت پر محمول ہے۔ چوتھا جواب علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے فتح الملہم میں دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں اور ممانعت والی جو روایت ہے وہ غیر محرم پر محمول ہے، غیر محرم کے بارے میں ہے کہ اگر غیر محرم عورت نے پانی استعمال کیا ہو تو پھر غیر محرم مرد اس کو استعمال نہیں کر سکتا، اور اس لیے کہ مظنہ فساد ہے۔ اور جو رخصت اور اجازت والی روایت ہے وہ اپنی بیوی کے بارے میں ہے، بیوی نے استعمال کیا ہو پھر مرد استعمال اور شوہر استعمال کر سکتا ہے، یا محرم عورت نے استعمال کیا ہو پھر محرم مرد اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ تو یہ توجیحات، یہ تعویلات ہیں، اور اس کو علماء کرام نے جمہور کی طرف سے بیان کیے ہیں۔ اب دیکھیے روایت، وبہ قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن سفیان۔ اس سفیان کے بارے میں اختلاف ہے، اس سفیان کو کسی نے بھی متعین نہیں کیا ہے کہ اس سے مراد سفیان ثوری ہے یا سفیان ابن عیینہ ہے، کسی نے بھی اس کی تعین نہیں کی ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، اس کا غیر متعین ہونا یہ کوئی سند میں کوئی خرابی نہیں لاتا، اس لیے کہ دونوں اعلیٰ درجے کی ثقہ راوی ہیں، دونوں کیا ہیں؟ اعلیٰ درجے کے ثقہ راوی ہیں۔ لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے سفیان ثوری کو ترجیح دی ہے کہ اس سے مراد سفیان ثوری ہیں، سفیان ثوری کی تعین کی ہے۔ قال حدثني منصور عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعنہم قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، كنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد، میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل فرمایا کرتے تھے، وَنَحْنُ جُنُوبَانِ، وَنَحْنُ جُنُوبَانِ، یہ ایک لغت آ گئی۔ پہلے میں نے عرض کیا کہ اس میں مذکر اور مؤنث یہ دونوں کیا ہیں؟ برابر ہیں، تثنیہ جمع اور مفرد یہ برابر ہے۔ رجل جنوبن، رجلان جنوبن، رجال جنوبن، نساء جنوبن، سب کے لیے جنوب ایک طرح استعمال ہوتا ہے، مفرد تثنیہ اور جمع مذکر اور مؤنث سب کے لیے جنوب آتا ہے، لیکن یہ ایک اور لغت ہے، وَنَحْنُ جُنُوبَانِ، تثنیہ کا جنوب کی تثنیہ آئی ہے۔ اس حدیث کا ترجمۃ الباب سے کیا تعلق ہے؟ ترجمۃ الباب میں تو وضو کا ذکر ہے، حدیث میں غسل کا ذکر ہے، تو غسل میں وضو خود بخود آ گیا نا، وضو کرتے ہوئے وضو، غسل کرتے ہوئے وضو خود بخود آ جاتا ہے، تو اس اعتبار سے مناسبت بنتی ہے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن ابن خربوزة عن أم سبية الجهنية رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت، اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد۔ حضرت ام سبیہ الجہنیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مختلف ہوئے وضو کے دوران ایک ہی برتن میں، یعنی ایک ہی برتن سے میں اور وہ وضو کر رہے تھے، تو کبھی میں چلو بھر لیتے، کبھی وہ چلو بھر لیتے، تو اس طرح ہمارے اور ان کے ہاتھ، میرے اور ان کے ہاتھ ایک ہی برتن میں مختلف ہو رہے تھے، یعنی کبھی وہ استعمال کر لیتے برتن کو اور کبھی میں استعمال کر لیتی۔
اب سوال یہ ہے کہ ام سبیہ الجہنیہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیر محرم ہے، تو ایک ہی برتن سے کس طرح وضو کر رہے تھے؟ ایک ہی برتن سے وضو کیسے کر رہے تھے؟ یہ تو آمنے سامنے تھے، تو وہ تو غیر محرم آتی۔ تو بعض علماء کرام نے یہ جواب دیا ہے، جیسے کہ بین السطور بھی لکھا ہوا ہے، لعلہ کان قبل الحجاب، ہو سکتا ہے کہ یہ حجاب سے پہلے جس وقت پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا اس زمانے کی بات ہو۔ لیکن اگر بعد الحجاب بھی اس کو مان لیا جائے تو پھر بھی اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے استعمال ماء مقارنت کے ساتھ نہ ہو بلکہ تعاقب کے ساتھ استعمال ماء ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، تعاقب کے ساتھ استعمال ماء ہو رہا ہو تو یہ صورت بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ مقارنت پر حدیث میں کوئی ایسا صیغہ نہیں ہے، ایسا لفظ حدیث میں نہیں ہے جو مقارنت پر دلالت کر رہا ہو۔ اور من اناء واحد، اناء واحد کے لیے بات ضروری نہیں ہے کہ دونوں ایک ساتھ استعمال کر لے، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہو اور وہی برتن پھر حضرت ام سبیہ کے پاس چلا گیا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ درمیان میں پردہ حائل ہو، پردہ ہو، برتن رکھا ہوا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردے کے اس جانب بیٹھے ہوئے ہو اور حضرت ام سبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جانب بیٹھے ہوئے ہو، اور پردے کے اوٹ میں دونوں ایک ہی برتن سے وضو کر رہے ہوں۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع قال وحدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مرد اور عورتیں وضو کیا کرتے تھے۔ یہ عبداللہ بن مسلمہ اور مسدد بن مسرحد دونوں کی مشترکہ روایت ہے۔ اب آگے کے الفاظ جو ہیں، قال مسدد من الاناء الواحد جميعا، یہ الفاظ مسدد بن مسرحد کی روایت میں ہیں، لیکن عبداللہ بن مسلمہ کی روایت میں یہ الفاظ موجود نہیں ہیں، یہ مسدد نے اپنی روایت پر میں زائد بیان کیے ہیں۔ قال مسدد بن مسرحد رحمہ اللہ فرماتے ہیں من الاناء الواحد جميعا، یعنی اس طرح ہو جائے گی روایت، کان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الاناء الواحد جميعا، ایک ہی برتن سے ایک ساتھ وضو کیا کرتے تھے۔ جميعا کیا بن رہا ہے؟ ترکیب میں حال واقع ہو رہا ہے رجال اور نساء سے۔ من الاناء الواحد حال کونہم مجتمعین، یتوضؤون من الاناء الواحد حال کونہم مجتمعین، اس حال میں کہ وہ ایک ساتھ وضو کیا کرتے۔ تو اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو تعویلات ہم نے ام سبیہ الجہنیہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو میں بیان کی، وہی تعویلات یہاں بھی ہو سکتی ہیں کہ نوبت بنوبت ہو، پہلے ایک ہی برتن تھا، پہلے مردوں نے اس سے وضو کر لیا، ایک مرد نے وضو کر لیا، پھر وہ برتن چلا گیا عورتوں کے پاس، پھر وہاں پر ایک عورت نے وضو کر لیا۔ لیکن یہ تعویل یہاں پر اس لیے نہیں چل سکتی کہ یہاں پر مجتمعین کے الفاظ ہیں، مجتمعین کے الفاظ ہیں، تو یہ تعویل کر لیں کہ پردے کے اوٹ میں انہوں نے کیا ہوگا، وضو پردے کے اوٹ میں ایک ہی برتن رکھا ہوا ہے، پردہ درمیان میں حائل ہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وضو بنا رہے ہیں۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد، كنا نتوضأ نحن والنساء، ہم اور عورتیں وضو کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں من اناء واحد، ایک ہی برتن سے۔ یہاں پر نساء میں الف لام جو ہے یہ مضاف الیہ کے عوض میں ہے، یعنی کننا نتوضأ نحن ونساؤنا، ہم اور ہماری بیویاں وہ ایک ہی برتن سے وضو کیا کرتی تھی، ندنی فیہ ایدینا، ندنی فیہ ایدینا یا ایدیانا، ایدیانا ہے، ندنی فیہ ایدیانا، ہم اس میں ادلا یدنی ادلان مانا
کا معنی ہے یہ ڈول جو ہے نا، ڈول، کنویں پہ جو ڈول پڑا ہوا ہوتا ہے اس کو کنویں میں لٹکانا، اصل معنی اس کا ہے۔ یہاں پر ندلی فیہ ایدینا کا مطلب ہم ہاتھ ڈال رہے تھے، برتن میں ہاتھ ڈال رہے تھے، ایک ساتھ وضو کر رہے تھے۔ یہ روایات کس کی ہو گئی؟ یہ روایت جمہور کی ہو گئی۔ اب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مذہب کے لیے مستدل بیان کر رہے ہیں۔ باب النہی عن ذالک، یعنی باب النہی عن التوضؤ بفضل طہور المرأة۔ وبه قال حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زہیر عن داود بن عبد اللہ قال وحدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن داود بن عبد اللہ عن حمید الحمیری قال لقيت رجلا صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 سنین کما صحبہ ابو ہریرہ۔ میں ایک ایسے آدمی سے ملا جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت اختیار کی تھی 4 سال، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرافقت اختیار کی تھی۔ یہ حدیث پہلے گزر چکی تھی، یہ اس طرح کا جملہ پہلے گزر چکا تھا، لیکن وہاں پر مدت کا بیان نہیں تھا، یہاں پر مدت کا بیان ہے۔ یہ آدمی کون تھا؟ راوی نے اس کا ذکر نہیں کیا ہے، لیکن شراح حضرات کہتے ہیں کہ یا تو حکم بن عمر ہے، جیسے کہ آگے آ رہا ہے، حکم بن عمر آخری روایت میں آ رہا ہے، یا تو وہ ہے، یا عبداللہ بن سرجس ہے، یا عبداللہ بن مغفل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال جو بھی ہو صحابی ہے، اس کا متعین نہ ہونا یہ کوئی خرابی کی بات نہیں ہے، کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ کرام سارے کے سارے عادل ہیں۔ قال، تو ان صحابی نے فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو منع فرمایا کہ وہ آدمی کے مرد کے باقی ماندہ پانی سے وضو کر لے۔ ان تغتسل المرأة بماء بقی بعد اغتسالہ فی الاناء، مرد کے اغتسال کے بعد جو پانی باقی بچا اس سے غسل یا وضو کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو منع فرمایا۔ او یغتسل الرجل بفضل المرأة، نہا ان یغتسل الرجل بماء، نہا ان یغتسل الرجل بماء بقی بعد اغتسالها فی الاناء، غسل کرنے کے بعد برتن میں جو، عورت کے غسل کرنے کے بعد برتن میں جو پانی بچا ہے اس کا استعمال مرد کے لیے، مرد کو اس کے استعمال سے منع فرمایا۔ زاد مسدد ولیغترفا جمیعا، یہ روایت امام ابو داود رحمہ اللہ اپنے 2 اساتذہ سے روایت کرتے ہیں، ایک ہے احمد بن عبداللہ بن یونس اور دوسرے ہیں مسدد بن مسرہد۔ دونوں کی مشترک روایت بفضل المرأة، یہاں تک دونوں کی مشترک روایت ہو گئی۔ اب مسدد کی روایت میں ایک زیادتی ہے، ولیغترفا جمیعا، لام کو ساکن لام کو مکسور دونوں پڑھ سکتے ہیں، ولیغترفا اور ولیغترفا جمیعا، دونوں ایک ساتھ کیا کریں؟ چلو برے، دونوں ساتھ ساتھ پانی کو استعمال کریں۔ تو ساتھ ساتھ پانی استعمال کرنے کی صورت میں بھی تعاقب تو ضروری ہے، تعاقب تو پھر بھی ضروری ہے۔ دیکھیں، ایک ساتھ 2 آدمی ہیں ایک ساتھ برتن سے وضو کر رہے ہیں، تو جب آپ نے ہاتھ ڈالا اور آپ نے منہ دھو لیا، چہرہ دھو لیا، اب جب میں ہاتھ ڈالوں گا تو یہ تعاقب کے ساتھ ہو جائے گا نا، اگرچہ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہو جائے گا تعاقب کے ساتھ ہو جائے گا۔ پھر جب میں نے ہاتھ ڈالا تو جب آپ دوبارہ ہاتھ ڈالیں گے تو میرے ہاتھ ڈالنے کے بعد ڈالیں گے نا، پھر بھی تعاقب آ گیا یا نہیں آ گیا؟ مقارنت حقیقیہ زمانیہ مراد لینا یہ بالکل ناممکن سی بات ہے۔ یا اگر آپ یوں کہیں کہ دونوں نے ایک ساتھ ہاتھ ڈالا ہے، دونوں نے معاً ہاتھ ڈالا ہے، تو چلو ایک مرتبہ تو ہم نے ایک ساتھ ہاتھ ڈالیا، اب جب دوسری دفعہ میں ہاتھ ڈالوں گا تو یہ آپ کے ہاتھ ڈالنے کے بعد ہوگا، جب آپ دوسری مرتبہ ہاتھ ڈالیں گے تو یہ میرے ہاتھ ڈالنے کے بعد ہوگا، پھر بھی مقارنت حقیقیہ زمانیہ وہ فوت ہو جائے گی۔ تو مقارنت حقیقیہ زمانیہ مراد لینا یہ بالکل ناممکن سی بات ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بھی کہا، تو
یہ روایت جو ہے نا اگر اس بات کو دیکھ لیا جائے تو یہ احناف یہ جمہور کا مستدل بنتا ہے، حنابلہ کا مستدل نہیں بن سکتا. اس لیے کہ حنابلہ کا مستدل تب بن سکتا جب مقارنت حقیقیہ اور زمانیہ ہو، حالانکہ مقارنت حقیقیہ اور زمانیہ مراد لینا بالکل ناممکن سی بات ہے. ٹھیک ہے. وبه قال حدثنا ابن بشار، کیا ہے؟ بشار ہے. قال حدثنا ابو داود یعنی طیالسیہ. ابو داود سے مراد یہ ابو داود سجستانی رحمہ اللہ نہیں ہے، بلکہ ابو داود یہ ایک اور ابو داود ہے. ان کا بھی نام سلیمان تھا اور ان کا بھی نام سلیمان ہے. قال حدثنا ابو داود یعنی طیالسیہ قال حدثنا شعبۃ عن عاصم عن ابی حاجب عن الحکم بن عمرو وهو الاقرع. اقرع کن کا لقب تھا؟ حکم کا لقب نہیں تھا، عمر کا لقب تھا. یہ عمر جو ہے نا عمر وہ اقرع ہے، اقرع کے لقب کے ساتھ مشہور ہیں. حضرت حکم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یتوضأ الرجل بفضل طہور المرأة. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان یتوضأ الرجل کہ آدمی وضو کر لے بفضل طہور المرأة عورت کے بچے ہوئے پانی سے. ٹھیک ہے. خلاصہ یہ کہ وہی جوابات ہیں، وہی تاویلات ہیں، وہی توجیحات ہیں جو 3-4 پہلے بیان ہو گئی کہ ممانعت والی روایات وہ منسوخ ہیں اور رخصت والی روایت یہ ناسخ ہیں، یا ممانعت والی روایت کراہت تنزیہ پر محمول ہے اور رخصت والی روایت وہ کس پر محمول ہے؟ اجازت اور رخصت پر محمول ہے. یا ممانعت والی روایت غیر محرم کے بارے میں ہے اور رخصت والی روایت یہ محرم کے بارے میں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ طویلات اور توجیحات جو کی گئی تھی وہ بس وہ کافی ہے. یا یوں کہیں کہ رخصت والی روایت وہ سنداً قوی ہے اور زیادہ صحیح ہے، اور ممانعت والی روایت کو امام نووی رحمہ اللہ نے ضعیف اور کمزور قرار دیا ہے. کافی ہے. مولوی صاحب آ گئے.